السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات، سپریم کورٹ کا بینچ جو تھا آج اس نے وہ سوال پوچھ لیا جس کا بہت دنوں سے اعتزاز صاحب کہتے تھے کہ اس دن اس کیس کی اصل کارروائی شروع ہوگی جس دن سپریم کورٹ مانگے گی کہ بتائیے منی ٹریل کدھر ہے۔ تو آج جو جج صاحب کی آبزرویشن تھی، انہوں نے کہا ہم فارسی نہیں بول رہے، کھاتوں کا حساب دینا ہوگا، پیسوں کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ منی ٹریل کا کویسچن جو ہے یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، کون سا پیسہ کہاں سے آیا، کس چینل سے، کس بینکنگ اکاؤنٹ سے، کب ٹرانزیکشن ہوئی، کیونکہ میاں صاحب، حسین نواز اور مریم نے اب تک جو کہانیاں سنائی ہیں تینوں آپس میں متصادم ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ اور دعویٰ یہ تھا کہ دبئی میں فیکٹری ابا نے لگائی، ابا نے فیکٹری بیچی تو ہم نے جدہ میں لگائی، جدہ میں فیکٹری بیچی تو ہم نے لندن میں اپارٹمنٹس خریدے۔ اس میں کہیں بھی درمیان میں اس ساری کہانی کے اندر کسی قطری خط کا ذکر نہیں تھا۔ جب سپریم کورٹ میں پہنچے تو ایک قطری خط بھی آ گیا، اور مریم نے انٹرویوز میں کہا کہ نہیں ہماری تو پراپرٹیز نہیں ہیں، حسن نے انٹرویوز میں کہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 99 کا انٹرویو ہے اور ہارڈ ٹاک کے اس انٹرویو کے اندر میں آج بھی دوبارہ اس کو سن رہا تھا کہ کون سی ایسی چیز تھی جس میں ان کو لگا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت سے موجود ہیں۔ تو اس انٹرویو میں جو 99 میں ملٹری ٹیک اوور کے بعد حسن نواز کا لندن میں BBC نے کیا، اس انٹرویو میں اینکر نام لے کے پوچھ رہا ہے نیلسن اور نیسکول کمپنی کا، اور وہ جو ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ جو اسٹولن ایسٹ ریکوری یونٹ ہے ورلڈ بینک کا، اس کے اندر انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو یہ تمام چیزیں تمام جگہوں پہ نام پتے درج ہیں اس کے۔ اب موقع وہ ہے جب یہ ٹرانزیکشنز کے ساتھ ثابت کریں کہ ہاں یہ سارا کچھ لیگلی ہوا، اس میں کچھ ٹیکس ایویژن کا دخل نہیں تھا، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر جن کو چھپایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دوسری آج جو بڑی دھانسو قسم کی آبزرویشن تھی، انہوں نے جج صاحب نے کہا کہیں ایک کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ تو نہیں، پیسے کو گھمایا جا رہا ہے، یہ سوال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا، کیونکہ عام طور پر جب پاکستان میں ریمیٹنسز میں تیز رفتار اضافہ شروع ہوا تو کچھ اکانومسٹ یہاں پاکستان میں ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ یہ پیسے کو چکر لگوا کے دبئی کا واپس لایا جاتا ہے۔ یہ چکر لگانا بڑی مزے کی چیز ہے، کیونکہ جو انورڈ ریمیٹنسز ہیں، جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز آتی ہیں، اس کے اوپر آپ سوال جواب نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں مجھے انکل ٹام نے دبئی سے $10 ملین بھیجے، پیسہ آپ کا حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے کالا دھن جو تھا کسی بھی طریقے سے ہنڈی حوالہ کے ذریعے دبئی جاتا ہے، دبئی سے وہ ریمیٹنس بن کے واپس آ جاتا ہے تو وہ لیگل ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ 52 کروڑ روپیہ 4 سالوں میں حسین نے اپنے ابا کو بھیجا، اور حسین نواز نے پہلے یہ کہا تھا کہ انہوں نے عزیزیہ اسٹیل مل بیچ کے، میاں صاحب نے کہا تھا دبئی والی فیکٹری بیچی تو ہم نے جدہ لگائی، جدہ والی بیچی تو اپارٹمنٹس خریدے۔ تو عزیزیہ والی فیکٹری بیچ کے لندن کے اپارٹمنٹس بھی خرید لیے اور ایک نئی مل بھی لگا لی ہل میٹل سٹیل کے نام سے، اس کے اوپر ان کی تصویر وغیرہ ابھی بھی دستیاب ہے، ان کی ویب سائٹ بھی ہے ہل میٹل سٹیل کے نام سے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کورٹ اس کا جواب چاہے گی۔ بینکنگ ٹرانزیکشن، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، کب کس تاریخ میں کیا ہوا، اور یہ جو پیسے بھیجے گئے اس کا ذریعہ کیا تھا۔ کیونکہ جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ وہ میاں صاحب کو پتہ ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہوگا کہ اتنا پیسہ کہاں سے کما رہے ہو پتر، اتنے پیسے بھیجنے ہیں 52 کروڑ 4 سال میں، کمایا کتوں؟ تو وہ وکیل صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اپنے بچوں کے کاروبار سے واقف ہیں۔ تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دن کافی جو اس کیس کی حتمی شکل ہے وہ اختیار کرنے میں مدد دیں گے، خاص طور پر جب یہ منی ٹریل کے اوپر سوالات آئیں گے۔ آج کی ہمارے پینل میں شامل ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں PTI سے، اور ندیم افضل چند صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی والے لاہور سے فیصل آباد اپنی ریلی نکالنے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، اور بلاول نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ وہ ٹویٹ ابھی ندیم افضل چند صاحب سے کہیں گے کہ سنا دیں، وہ مگیا تیرا شو وہ کیا ہے، پوری بات انہی سے سن لیں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا کیس لگتا یہ ہے کہ سوال جواب اس جگہ پہ آ گئے ہیں جب حتمی طور پر یا تو آپ کو صفائی کا موقع مل جائے گا یا آپ پھنس جائیں گے، دونوں میں سے ایک صورت ہوگی۔ جی ہاں بالکل، اور انشاءاللہ صفائی کا موقع ملے گا، اور صفائی جو ہے وہ پیش کرنی شروع کر دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ لندن کے اپارٹمنٹ سے شروع ہوئی تھی، تو لندن کے اپارٹمنٹ کا ذکر ہونا بند ہو گیا۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی ٹیکس کی چوری پہ، جس پہ آج ساری عدالت کے اندر گفتگو ہوئی۔ تو اس کے اندر یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ کی گئی، نہ رشوت لی گئی، نہ لندن کے اپارٹمنٹس کا ذکر ہوا۔ آج ٹیکس بھی ثابت ہو گیا کہ قانونی طور پہ کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی۔ اب گفتگو وہاں سے ہٹ کے آ گئی گفٹس کے اوپر کہ آپ نے یہ گفٹس دیے ہیں، اور گفٹس کی تمام تفاصیل جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، اور اضافی تفاصیل جو ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی۔ تو اب وہاں سے ہٹ کے جو گفتگو ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ حسین صاحب کا بزنس کیا ہے جس سے یہ تمام پیسے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ بڑی وضاحت کے ساتھ منی ٹریل ہے،
جی جی بتا رہا ہوں میں، وہی آپ موقع منی ٹریل سپریم کورٹ میں سبمٹ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ میرے لیے یہ ہیڈ لائن کی خبر بنے گی جب آپ کہیں کہ ہمارے پاس پوری منی ٹریل ہے. آج بھی جب انہوں نے منی ٹریل پیش کی ہے نا، آج انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ پیسہ حسین کے اس اکاؤنٹ سے چلا اور نواز شریف صاحب کے اس اکاؤنٹ میں گفٹ کی شکل میں آیا، اسٹیٹ بینک کی اجازت سے روپے کے اندر کنورٹ ہوا، اور وہ پیسوں کے اندر سے نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو یہ پیسے گفٹ کیے، یہ خریدا، یہ بیچا. اب آپ مجھے بتائیے، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہ ہو کہ کوئی بھی چوری چکاری ہوئی ہے، آپ کے پاس کوئی مفروضہ ہے؟ یہ آپ نے گھمانے والی جو بات کی ہے مفروضہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے گھمایا، میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی پیسہ کسی غلط طریقے سے کمایا گیا یا بھیجا گیا، مفروضہ ہے. تو جب وکیل کہہ رہا ہے کہ حسین صاحب کی تمام جو ان کے کاروبار ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، ثابت کیا جائے. جج صاحب نے کہا نا ہم فارسی نہیں بول رہے. نہیں دیکھیں نا، پیسوں کا حساب دینا ہوگا، ان کا یہ حق ہے. اور انشاءاللہ انگریزی کے اندر، فارسی کے اندر نہیں، انگریزی کے اندر باقاعدہ ان کے سامنے یہ تمام تفاصیل، کچھ آئی ٹیکس کی پیش کی گئی ہیں، حسین صاحب کے کاروبار کی پیش کی جائیں گی، یہ ثابت کیا جائے گا کہ وہ کتنا پیسہ کماتے ہیں. وہ تمام بینکس دکھائے گئے ہیں جو آپ منی ٹریل آج کہہ رہے تھے کہ کس بینک سے پیسے گئے، کس بینک کے اندر، اسٹیٹ بینک کی اجازت سے آئے. تو اب آخر میں مقدمہ اپارٹمنٹ سے چلتا ہوا پاناما سے چل کے اپارٹمنٹ تک پہنچا، اپارٹمنٹ سے ٹیکس سے گفٹ، اور آج حسین صاحب کے کاروبار تک پہنچ گیا. جناب علی، یہ مقدمہ ان کا چل رہا ہے، یہ جو وضاحتیں کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں نا. ہمارا مقدمہ تو اپارٹمنٹس کا ہے، ختم نہیں ہوا. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے چلتا ہوا وہ بات ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی. تو یہ اپنی وضاحتیں ان سیکوینس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس جو اپارٹمنٹس کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ واضح ہو گیا قطری لیٹر کے حوالے سے. اب یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ حسین نواز نے آفیشیل چینل سے گفٹ کیا ہے، تو کوئی منی ٹریل نہیں ہے. تو کیا یہ منی ٹریل، بھائی صاحب آپ بول رہے تھے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں میں سمجھا رہا ہوں نا. آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ فارسی بول رہے ہیں، میں بھی پوچھتا ہوں. میں اردو بول رہا ہوں نا، آپ کو فارسی لگے گی کیونکہ آپ کی زبان فارسی ہو گئی ہے. میں معافی چاہتا ہوں جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل منی ٹریل تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ہے، وہ تو غائب ہے. اچھا وہ جناب یہ بڑا اچھا ہوا کہ ہمارے وکیل نے انسسٹ کر ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھ دی، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتی ہے رپورٹ؟ وہ ایف آئی اے رحمان ملک صاحب کی، وہ کیا کہتی ہے؟ آج کورٹ میں بھی تذکرہ ہوا ہے اس کا. جناب کورٹ کے اندر یہ جب ججز نے وہ رپورٹ دیکھی، ججز یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ تو کورٹ نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کواش کر دی ہے. ٹیکنیکل، بار بار ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کواش کی ہے، اور بار بار ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تو بہت کام ہوا ہے. جس نے بھی کام کیا ہے بڑی محنت کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کام ہوا تھا، رحمان ملک صاحب اور جنرل نصیر البابر اور دونوں انہوں نے کہا جی سینکڑوں اکاؤنٹس جہاں سے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس بنا کر یہ جو اپارٹمنٹس خریدے گئے یہ یہاں سے گئے. اس کے 2 چارٹس ججز نے بڑے غور سے دیکھے، اور بار بار ججز اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی اس پر کام کیوں نہیں ہوا. یہ کواش ہو گئی، اور کواش ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد 2014 میں منی لانڈرنگ کا ایلیگیشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا. اور وہ ساری ٹریل ہے، وہی ساری ٹریل ہے. اور 2014 لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ ٹریل ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ تو رپورٹ کہہ رہی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، رپورٹ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ نے رپورٹ بنائی ہے، اور وہ کواش ہوا ہے کیس آن ٹیکنیکل گراؤنڈز. اور یہ سپریم کورٹ کے ججز اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن کیا اس رپورٹ کو اب یہ استعمال کر سکتی ہے عدالت؟ دیکھیے ایویڈنس موجود ہے نا، اس کی صحت کے اعتبار سے عدالتی فیصلہ. تو ایف آئی اے سے وہ مانگیں گے کہ بتائیں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، پھر پتہ چلے گا. ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے اپنے آرکائیوز میں یہ رپورٹ ہے، موجود ہے رپورٹ کی. جی یہی ہمارے وکیل نے کہا، یہ رپورٹ تو آپ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کے اپنے آرکائیوز میں یہ رپورٹ موجود ہے. رپورٹ ہے، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دی گئی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دی گئی. تو یہ پھر سپریم کورٹ نے خود کیوں نہیں ایکٹ کیا اس کے اوپر؟ نہیں تو خود سو موٹو لینا چاہیے تھا. اچھا اور پھر کیا ہوا 2014 میں؟ یعنی ایک تو کواش ہوا ٹیکنیکل گراؤنڈز، اور یہ ایک مکمکا کی کیفیت رہی ہے. 2014 کے اندر ایم این اے ایڈوکیٹ جنرل صاحب گئے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی اپیل. نائب نے جو اپیل کی تھی جی اس کو بھی ختم کر دیں. چند صاحب سے پوچھیں، چند صاحب آپ کی حکومت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امیونٹی کلیم کر رہے ہیں اس پر آپ ضرور آئیے گا. میں دوبارہ آتا ہوں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی. تو یعنی یہ حساب منی ٹریل دے نہیں پا رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی
ہم سے آپ پوچھ نہیں سکتے. تو سپریم کورٹ سمن بکمن امیون بیٹھے, کان بھی بند کر لیں, آنکھیں بھی بند کر لیں, کیونکہ آپ کا تو استحقاق ہی نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں پوچھیں. چند صاحب سے پوچھتے ہیں پہلے. چند صاحب, یہ جو آج جس رپورٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ 90s میں آپ کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑی تفصیلی رپورٹ کی, بی بی سی نے اس پہ ڈاکومنٹری بنائی, اور وہ اس میں الزام یہ تھا کہ پیسہ یہاں سے لانڈر کر کے باہر لے جایا گیا اور وہاں سے یہ جائیدادیں خریدیں. یہ بی بی سی کا وہ جو انٹرویو ہے ہارڈ ٹاک کا, اس کے اندر سوال کر رہا ہے کہ آپ کی تو آف شور کمپنیاں ہیں, آپ نے نیلسن اور نیسکال کے نام کے اوپر اپارٹمنٹ خریدے ہیں. حسن سے وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں, وہ اس کا کرایہ تو کوارٹرلی گھر سے آتا ہے, وہ جس کے ہیں اس کا یہاں کیا تعلق ہے. اور وہ نام لے رہا ہے, اینکر جو ہے اس کا نام لے رہا ہے کمپنیز دونوں کا. تو یہ رپورٹ آپ کے نالج میں ہوگی, پیپلز پارٹی کی حکومت میں پوری ڈیٹیلز ہوں گی. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اس سارے کیس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یقیناً منی لانڈرنگ کا ہے, یا اس کے بعد دوسرا ہے کہ جو پیسہ جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں گیا, وہاں صرف تحفے کا لفظ آ جائے, میرے خیال ہے وہ کرپشن کا پیسہ ہی ہوتا ہے. تحفے طائف یقیناً اب یہ ثابت تو کرنا نون لیگ کے وکیلوں کا کام ہے, اور وہ میرے خیال میں ثابت بھی کریں گے, جس طرح مصدق ملک خیال صاحب میں کہہ رہے تو ہیں. تحفے کو کرپشن قرار نہیں دے سکتے. آپ نے جب وہ رپورٹ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کمپائل کی ڈیٹیلز, تو کچھ ایسے شواہد آپ کے پاس آئے ہوں گے سامنے. دیکھیں میں جب پی ایس سی کا چیئرمین تھا تو رحمان ملک صاحب نے مجھے ایک بند لفافہ دیا, کہا کہ آپ اس کو پی ایس سی کے ایشو میں لے جائیں. میں نے وہ ایک دن کھولا تو وہ اس میں توفیق مل, ادیبیہ پیپر مل, بہت ساری چیزیں تھیں. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہیں میرے ریکارڈ میں بھی پڑی ہوں گی. تو میں نے کوشش کی کہ وہ میں اس کو پی ایس سی میں لے جاؤں, لیکن جو آج کے سیکٹری لا ہیں یہی اسی وقت سیکٹری نیشنل اسمبلی تھے کرامت نیازی صاحب. تو میں نے ان سے مشورہ کیا, میں نے کہا میں یہ معاملہ, انہوں نے ایک لمبا چوڑا مجھے انگریزی سنائی, انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے, پی ایس سی میں آپ نہیں لے جا سکتے. تو میں اس وقت سچی بات ہے میں نے بڑا سوچا, میں نے کوشش کی کہ میں اس کو کسی طرح پی ایس سی میں لے جاؤں, لیکن کیونکہ اس وقت تازی ابھی نثار صاحب نے چھوڑی تھی, میں نے کہا ابھی اس کو کورٹس میں چل رہا ہے. پھر انہوں نے رائے دی کہ یہ کورٹس میں معاملہ موجود ہے, تو جو کورٹس میں معاملہ ہو اس کو آپ پی ایس سی میں ڈسکس نہیں کر یہ تو سکتے. آپ نے آج بڑی پتے کی خبر بتائی کہ رحمان ملک نے وہ رپورٹ کی کاپی آپ کو ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے حوالے کی تھی کہ آپ دیکھیں انہوں نے مجھے بالکل ایک لفافہ بھیجا تھا. میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ میاں صاحبان کی یہ کرپشن کے لفافے ہیں, اور یہ ایف آئی اے میں بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور آپ اس کو پی ایس سی میں بھی لے جائیں. میں نے کہا بالکل لے جاؤں گا. پھر میں نے سیکٹری نیشنل اسمبلی سے مشورہ کرنا تھا, کیونکہ لیگل پوزیشن انہوں نے بہتر بتانی تھی. تو سیکٹری نیشنل اسمبلی نے بالکل ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں لے کر جا سکتے, کیونکہ یہ معاملہ کورٹ میں ہے, اور پھر اس میں آڈٹ اینڈ کوئی رپورٹ نہیں ہے, آڈٹ کی رپورٹ نہیں ہے, یہ آپ سو موٹو اس طرح نہیں لے سکتے. یہ وہ انہوں نے ایک لمبی چوڑی انگریزی, وہ کبھی اس پہ علیحدہ پروگرام کروں گا, اور اسی کا فائدہ آج وہ اٹھا رہے ہیں کہ آج وہ سیکٹری لا بیٹھے ہوئے ہیں انہی رپورٹس کو چھپانے میں, اسمبلی میں دبانے میں. یہی کرامت نیازی کو انعام آج بھی ملا ہوا ہے کہ وہ 8ویں 9ویں ایکسٹینشن پہ اب سیکٹری لا بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایک یہ پہلو ہو گیا. دوسرا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں جو بھی تحفے, ہم روایتی سی ایک فیملیز ہیں, مشرقی لوگ ہیں, یہاں بیٹیاں تحفے نہیں دیتی باپ کو, باپ تحفے دیتا ہے بیٹیوں کو. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں تحفے دے رہی ہیں. بیٹی نے چلو دیا, کوئی برتھ ڈے کیک دے دیا, کوئی سوٹ لے کے دے دیا, بھائیوں کو دیا, بہنوں کو دیا, لاکھوں روپیہ بیٹیاں نہیں لیتی. ہمارے ہاں تو گالی سمجھی جاتی ہے بیٹی کے گھر سے کھانا بھی دوسری تیسری بات. تو یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں. یہاں معاشرے میں تحفے بیٹی کی طرف سے آئیں یا بیٹے کی طرف سے آئیں. تو میرا خیال ہے یہ تحائف کی جو کرپشن ہے نا, یہ ایک نئی ڈاکٹرائن آئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی بیٹا ہی قرض دیتا ہے, بیٹا ہی. تو ان کے لیے ورلڈ بینک بھی بیٹا ہی ہے, نیشنل بینک بھی بیٹا ہے, اور گفٹ پیکٹ بھی بیٹا ہے. یہ پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے بات. اور لیکن میرے خیال میں اب وہ نہ سپریم کورٹ ہے نہ وہ میڈیا ہے جو کبھی ہوتا تھا, جو آج سے 20-25 سال پہلے. کہ آپ آج میں ان کے وزراء کی دھمکیاں دیکھ رہا تھا جس طرح میڈیا کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, اور یہ کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہ دھمکیاں دیں گے, لیکن وہ دور نہیں ہے. اب وہ سجاد علی شاہ صاحب والا وہ دور نہیں ہے. اب پبلک, آپ عام آدمی سے بھی نا اپنے لانڈری مین سے پوچھیں یا ڈرائیور سے پوچھیں تو وہ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ ہے, تو وہ کہے گا جی پتہ نہیں کوئی ثابت ہونی یا ہونی نہیں. لیکن ایک گل ہے کہ میاں صاحب کو کھاد دیا ضرور ہے. جب اتنی تگو دو سے وہ ذرا ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اب یہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا جو پرسیپشن ہے لوگوں میں, وہ پرسیپشن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ کچھ اور نکلے نہ نکلے, وہ سب یہ ضرور کہیں گے کہ میاں صاحب نے کچھ کیتا ضرور ہے, پڑے گئے.
ہاں میرے خیال میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پہلے پھانسی دو اور بعد میں مقدمہ چلاؤ، یہ تو پوری دنیا میں یہی قانون ہے کہ آپ پہلے پھانسی دیں، اور کہا بھی ہے جو دائر کی گئی ہے، جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کے اندر پریئر نمبر 1 ہے کہ پھانسی دی جائے، اور پریئر نمبر 6 ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے. تو پھانسی دے دیں، انویسٹیگیشن بعد میں کرتے رہیں گے، اگر نہ نکلی تو پھانسی واپس، اور اگر نکل آئی تو پھانسی مقرر. تو یہ قانون تو بالکل اس وقت ہمارے ہاں تو یہی بات ہو رہی ہے، میں تو 4-5 دن سے یہی سن رہا ہوں کہ پھانسی دے دیں. یار آپ کو ایویڈنس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ٹرائل کی. دوسری بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ویسے ایک بات بتا دیں، جسٹس فاروق حکم عرفان کیجیے. خود پاناما فیم جو جج ہیں، انہوں نے میاں صاحب کو کس بنیاد کے اوپر بری کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، پتہ کریے گا. نہ میں پتہ کر لیتا ہوں، لیکن ذرا میں اپنی اگر گزارش آپ اجازت دیں. گو ہیڈ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کا ذکر کیا. وہ رپورٹ انہوں نے نکالی، وہ ہائی کورٹ کے اندر گئی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں سے بری ہوئے. اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئی، وہاں سے بری ہوئے. اس کے بعد وہ نیب کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بھی غلط ہے، بکا ہوا ہے، یا میں معافی چاہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ سے، میں مفروضے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ امپلیکیشن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا ان کو، چلیں چھوڑ دیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چلیں چھوڑ دیا، اور نیب بھی ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، چلیں ملی ہوئی تھی. تو پھر اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر چند صاحب لے جاتے، تو وہاں پہ بات کھل جاتی. نیب نے اپیل کیوں نہیں کی تھی؟ جی میں تو نہیں، یہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ دیکھیے ہمیں جب بری کر دیا تو جس کو شک تھا کہ یہ غلط بریت ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ اپیل کر دینی چاہیے سپریم. نہیں مگر یہ دیکھیے جنہوں نے کیوں نہیں اپیل کی؟ چلیے مجھے تو نہیں معلوم، اس کے اندر ہمارا نقطۂ نظر میں پیش کر دیتا ہوں کہ جس چیز میں میرٹ نہیں ہے، جس چیز کو سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ ختم کر رہا ہے، جس چیز کو اسلام آباد ہائی کورٹ ختم کر رہا ہے، اس کو نیب کو میرٹ نہیں ملا. آپ مجھ پہ شک کریں گے، آپ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا، نیب تو آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں آپ کا یہ مفروضہ مان لوں تو وہ جو ابھی اتنے سال گزر گئے ہیں، وہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اس کو اپیل کیا جا سکتا تھا، اس کو اپیل کیوں نہیں کر رہے آپ؟ بتائیے نہیں، اسے کوئی اور نہیں نیب میں سو موٹو نہیں، ایک سیکنڈ میں اپیل یا صرف ایک سیکنڈ، سو موٹو نہیں میں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپیل کر دیتے نا، کیونکہ وہ تو ثابت ہوئی ہے اس کے اندر آپ کے مطابق دونوں ہائی کورٹ غلط ہیں. وہ نیب کیس تھا، نیب نے اپیل. آخری بات میں جو نہیں سر دیٹس ناٹ ٹرو. ہائی کورٹ کی ایک پٹیشن تھی جس کو یہ پبلک انٹرسٹ میں اپیل. اچھا ایک پہلے بات کر لیں، ایک بات میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں، 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لوں گا. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے ابھی جو بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی باپ بیٹی کو گفٹ دیتا ہے تو وہ کرپشن ہے. یہ لاجک بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ثبوت کی ضرورت نہیں. اس میں کیا شک کہ کسی باپ نے اگر بیٹی کو پیسے دیے ہیں تو وہ کرپشن ہے. اگر کسی بیٹے نے جو ملک سے باہر کام کرتا ہے اور وزیر اعظم پچھلے 20 سال سے اپنے تمام بزنسز سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور ان کے بچے کام کرتے ہیں اور ان کے نیک کام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں کیا شک کہ وہ کرپشن ہے؟ کس نیک کام کو پروموٹ کر رہے ہیں بچے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر وہ سیاست کرتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار سے علیحدہ کر لیا اور ان کے بچے ملک سے باہر ہیں، یعنی انہوں نے یہ بھی بچے پاکستان میں کام کریں کہ آپ کہہ سکیں دیکھیں پاکستان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو جب بچے باہر کام کر رہے ہیں اور اپنے باپ کے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک بیٹا باپ کو پیسے بھیجتا ہے، یہ کرپشن ہے. جب مجھے بریک لے باپ اگر بیٹی کو پیسے دیتا ہے تو یہ کرپشن ہے. علوی صاحب یہ ہم بریک سے واپسی پہ جواب دیجیے گا. مجھے معلوم ہے ایک جو فنڈامنٹل ٹروتھ ہے اس سارے کیس کے اندر کہ خود پرائم منسٹر تیسری بار وزیر اعظم بنے ہیں. پہلے جو ان کے 2 دور تھے، دونوں میں انہوں نے 500 روپے سے کم انکم ٹیکس دیا. پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی، دوسری وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی، جب سارے کاروبار ان کے پاس تھے. جب مشرف نے سارے کاروبار چھین کے ان کو جدہ بھیج دیا، اب وہ لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ بیٹا کروڑوں روپے بھیجتا ہے. اس کی لاجک ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ علوی صاحب سے پوچھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سپریم کورٹ جو کیس سن رہا ہے اس کی ایک اور حوالے سے بھی بہت اہمیت ہے. صرف اس لیے نہیں کہ اس میں نواز شریف کا نام ہے، صرف اس لیے بھی کہ اس میں وہ طریقہ کار طے کیا جائے جو پاکستان کے عمرہ کو، جو اکارڈنگ ٹو ڈار صاحب 7.6 بلین ڈالر انہوں نے خود سے رقم کر کے FBR کو دیے، جو یہاں سے پیسہ لے گئے اور انہوں نے دبئی کی پراپرٹیز میں لگا دیا، جنہوں نے آف شور کمپنیز میں انویسٹ کیا، جو کہیں اور پیسہ لے گئے معلوم نہیں، یا وہ جو چکر لگوا کے دبئی سے پیسے کو حلال کر کے پاکستان لے کے آتے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور اگر یہاں پر سپریم کورٹ نے کوئی کمزور فیصلہ لکھا
جس میں لوپ ہولز رہ گئے، تو یہ چوری کرنے کے لیے ایسے ایسے رستے ہمارے سامنے اس کیس کی وجہ سے کھل رہے ہیں۔ آج ورلڈ اکنامک فورم کا بھی وہاں اجلاس ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو دنیا کا ایک بڑا جانا مانا ورلڈ بینک کا اکانومسٹ ہے اسٹیگلٹس، اس نے بھی کہا کہ پاناما نے تو وہ چوری کرنے کے وہ راستے آشکار کر دیے لوگوں کے اوپر کہ کس طریقے سے اپنے ملکوں سے ٹیکس ایویژن کر کے آف شور ہیونز کے اندر یہ پیسہ جو تھا یہ لوگ جمع کرتے رہے۔ تو یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ کو وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان سے اس چوری کا راستہ روکنے کی۔ عارف الوی صاحب، اس میں فوکس آپ کا پرائم منسٹر تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ پیسہ چوری کرنے کا راستہ روکنا بھی فوکس رہنا چاہیے۔ وہ جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں اس کے اوپر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی وہ اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس فورم کے اندر جو انہی چیزوں پر بات کری، پرائم منسٹر صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ $7.5 بلین ڈالرز باہر گئے ہیں انویسٹمنٹ کے طور پر، تو یہی تو پاناما میں جو لیڈران کریں گے وہ باقی سارا بزنس کمیونٹی کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے وہ 400 بزنس مین یا 500 بزنس مین سب پروٹیکٹڈ ہیں اس وجہ سے کہ پرائم منسٹر صاحب بچ نکلے تو وہ ساری چیزیں ڈرائی کلین ہو گئی۔ اور یہ کوئی غریب پاکستانی نہیں ہے، نہیں، یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے جو ساری اس میں۔ اچھا جی، تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے یہ فرمایا کہ جناب ججز یہ الزام لگایا جا رہا ہے چند صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی گفٹ ہے جو ایسا ہے تو گفٹ کے اندر یہ پریزیوم کیا جا رہا ہے کہ اس میں کرپشن ہے۔ یہ چند صاحب نہیں کہہ رہے، یہ ججز کہہ رہے ہیں، اور ججز نے احتیاط یہ کی، میں سن تو لیجئے، میں آج تھا کورٹ میں، ججز نے احتیاط کے ساتھ یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی ہم الزام نہیں لگا رہے، مگر ہوتا یہ ہے گھمایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ استعمال کر کے پیسے کو گھمایا جا رہا ہے۔ چند صاحب نہیں کہہ رہے، یہ تو ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے گھمایا جاتا ہے پیسہ۔ دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیب یہ جو کیس ہے جو رحمان ملک صاحب کا، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں بری ہوا۔ ججز کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ججز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر سیٹ اسائیڈ ہوا ہے، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ بری کوئی نہیں ہوا، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر سیٹ اسائیڈ ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا، ججز نے کہا کہ پھر اس کی اپیل کیوں نہیں کی گئی؟ پتہ چلا جناب اپیل بھی انہوں نے جا کر ان کی حکومت نے انہوں نے کہا کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو ججز جھوٹ نہیں بول رہے، ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ تیسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی انوکھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب ایک آئیلینڈ بن کر بیچ میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی جو کچھ پہلے ہوا وہ ابا جی نے کیا، اور کورٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے جو کچھ پہلے ہوا ابا جی نے کیا، جیسے فنڈز ہے کہ نو بڈی از آنسریبل، اور جو کچھ بعد میں ہوا، اچھا اس کے اندر بھی ابا جی کا ہاتھ یہ ہے کہ انہوں نے نیچے سیدھے حسین نواز تک دے دیا، اور جو بعد میں ہوا وہ اولاد جانے، ہم اولاد کے باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ آئیلینڈ بن کر جی میں تو بالکل بریز ہوں۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں، اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا وہ سیگمنٹ، انہوں نے کہا جو یہ کام کرتا ہے وہ اپنے نام پر کوئی چیز نہیں رکھتا۔ یہ تو فرام دا ہارسز ماؤتھ بات آ گئی نا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ اپنے نام پر چیز نہیں رکھتا۔ کون سے کتاب میں انہوں نے بات کہی تھی؟ جی اچھا جی، میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ججز کا ایک ایشو تھا، لیکن آج ججز نے جو ایک اور کھوسا صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہم تینوں تقاریر کے اندر تضاد موجود ہے، جائزہ لیں گے۔ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر اور سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ میں صرف اپنی بات مکمل کر دوں، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے 248 کے اندر کہا کہ ہمیں امیونٹی ملے۔ 248 کا سیکشن 1 صرف یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر، صدر اور گورنر جو ہے ان کو امیونٹی اس بات کی ہے کہ ان گڈ فیتھ وائل دے ور پرائم منسٹرز، انہوں نے جو ایکشن گورنمنٹ کے لیے، تو اس اعتبار سے ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹیز، کرپشن کی امیونٹی نہیں ہے، ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹیز۔ اچھا، دوسرے 66(1) میں فریڈم آف سپیچ ہے۔ اچھا، فریڈم آف سپیچ اور نیشنل اسمبلی کا پریولیج، میں ممبر ہوں نیشنل اسمبلی کا، میں یہ الزام لگا سکتا ہوں کہ جی نیب نے یہ کیا، میں یہ الزام لگا سکتا ہوں کہ اینگرو میں یہ ہوا، میں یہ الزام لگا سکتا ہوں بہت سارے لوگوں پر، کنڈکٹ آف جوڈیشری کے علاوہ آپ ہر بات کر سکتے ہیں، اور فوج کے علاوہ میں ہر بات کر سکتا ہوں۔ اچھا، مگر دوسری بات یہ، میں الزام لگاؤں، مجھے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا جی میری انفارمیشن یہ ہے، میں اسمبلی کا پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، لہٰذا اس حوالے سے میں جو میری انفارمیشن، مگر اگر میں اپنے متعلق جھوٹ بولوں گا تو دیٹ از ناٹ کورڈ۔ ریٹن سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے اوپر الزام تھا، میاں صاحب نے تو تحریری بیان دیا ہوا ہے نا قومی اسمبلی کے فلور پہ، وہ تو سوال ہوگا۔ ریٹن سٹیٹمنٹ بھی، اور جو میں زبانی بھی کہوں تو میں یہ کہوں کہ جی میرا گھر ہے اور اس کے متعلق میں جھوٹ بولوں، یہ بالکل کورڈ نہیں۔ یہ امیونٹی کے یہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے، مگر یہ وہ چھتری ہے جس کے اندر بہت سارے سوراخ ان کو۔ چند صاحب سے پوچھنا، چند صاحب یہ کیس بڑا ہی تگڑا کیس ہے، دھانسو کیس ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ڈسکلوجر سامنے آیا اور پوری دنیا ہل گئی اس سے۔ باقی دنیا میں اپنے قوانین مضبوط کیے، ہم صرف ابھی لڑائی لڑ رہے ہیں پرائم منسٹر ہے یا نہیں، اس سے آگے کام ہی نہیں چلا۔ کچھ کام ہوگا، کوئی ایسی ججمنٹ آئے گی، کچھ ایسا طریقہ کار وضع ہو جائے گا کہ پیسہ چوری ہونے کا راستہ رک جائے پاکستان سے؟ دیکھیں، دو ہی طریقے ہیں، یا تو اسمبلی قانون سازی کرے اس پاناما کی روشنی میں، تو یہاں پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی قانونی بن جاتی ہے۔ اب اسمبلی کے اندر تو اپوزیشن کا ایک بل آیا ہے، اس کے اوپر حکومت ہٹ درمی کا اپنی میجارٹی کی وجہ سے وہ قانون نہیں بننے دے رہی۔
اب دوسرا سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن آئیں گے جو آتے ہیں وہ بھی قانون بنیں گے، اور میرے خیال میں کہ اب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ سپریم کورٹ کا بھی یہ ایک امتحان ہے، اور مجھے امید ہے کہ ججز ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو قوم کے حق میں ہوگا، اس ملک کے حق میں ہوگا۔ یہ گفٹ کرپشن ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اگر یہ گفٹ کرپشن بند نہ ہوئی تو کل کو پھر جو بھی وزیر اعظم بنے گا، جو بھی وزیر بنے گے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا گفٹ کرپشن کا کہ جی بیٹی نے تحفہ دیا، بھائی نے تحفے دیے، پھر تو تحفے تحائف ہی ساری زندگی چلتے رہیں گے، اور اس قوم کے 40 سال 60 سال اگلے تحفوں میں چلے گئے، آنے والے بھی تحفوں میں خدا نہ خاصا چلے جائیں گے۔ صاحب آپ کی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ صرف باپ بیٹے اور باپ بیٹی کے تحفوں کا معاملہ نہیں ہے۔ مریم کو دبئی سے گاڑی تحفے میں مل گئی جب ان کی آمدن کوئی نہیں تھی، پہلی ان کی آمدن کا ذریعہ میں ذکر ہی نہیں کر رہا تھا، میں مریم بی بی کا ذکر کر رہا ہوں، یا وہ ذریعہ آمدن تھی جو باپ نے زمین لے کے دی۔ اسی طریقے سے پاکستان میں اسی طریقے سے پاکستان میں تمام تگڑے لوگ جو ہیں، ان کا کوئی انکل ٹام امریکہ، کینیڈا، یورپ یا دبئی میں بیٹھا ہوا، عرب ورلڈ سے بیٹھا ہوا ان کو گفٹ کرتا ہے جس سے وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ چوری کا راستہ ہے جس کو کسی طریقے سے روکنا ہے۔ باپ بیٹی کا تو ایک رشتہ ہے نا، یا اس رشتے سے ہٹ کے بھی گفٹ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس رشتے کو دیکھیں، میں سمپل سی بات ہے، اس کیس سے ہٹ کے دیکھیں، ندیم ملک صاحب کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اگر بیٹا میرے گھر میں آ کے رہتا ہے، میں جا کر بیٹے کے گھر میں رہتا ہوں، بیٹا ایئرپورٹ پہ آتا ہے، میری گاڑی چلاتا ہے، میں اس کو ریسیو کرتا ہوں، جب میں لندن جاتا ہوں میرا بیٹا مجھے ریسیو کرتا ہے، تو میں کہاں علیحدہ ہوں؟ صرف سپریم کورٹ کی نظر میں علیحدہ ہوں، قانون کی نظر میں علیحدہ بنا ہوں، ادروائز میں بالکل ایک ہوں۔ ان کا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میاں شہباز شریف صاحب ہوں، عباس شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب، یہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ اس کے اوپر کون سا قانون ڈھونڈیں گے کہ آپ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو علیحدہ کریں گے، قانون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے؟ تو برن آل دا بکس، یہ جو قائد کا فرمان ہے نا، وہ یہی ہے کہ ایسی کتابوں کو جلا دو جو ایفیشنسی کے یا چھپانے کی باتیں کرتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، یہ سامنے آ گیا ہے کیس یہ قدرت کی طرف سے سامنے آیا ہے، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی کل کیا کمال کرنے جا رہی ہے اس کا بھی ذرا جواب دیجئے۔ جو آپ نے آج وہ بلاول کا ٹویٹ چلایا ہے، تو آپ نے بلاول صاحب کا ٹویٹ ابھی پڑھا ہے، ندیم ملک صاحب آپ نے بلاول صاحب کا بھی ٹویٹ پڑھا ہے، ابھی اس ٹویٹ سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کیا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا، مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز گو نواز، یہ ٹویٹ ہوا ہے۔ اور یہ صبح ہم ریلی نکال رہے ہیں، اور ریلی بھی اس جگہ پہ جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں جہاں کا مزدور بے روزگار ہوا ہے، جہاں یہ کہتے ہیں کہ ملک بڑی ترقی کی ہے، اور اس گفٹ سے ہماری ملیں تو بند ہو گئی، ہمارا فارن ریزرو تو بند ہو گیا، گفٹ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ان کے ریزرو بڑے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے، قرضے ڈبل ہو گئے، بجلی مہنگی ہو گئی، تیرا شو نہیں بلی ہے۔ چند صاحب صحیح کہنا، میں نے مک گیا تیرا شو نہیں بلی ہے۔ نہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، آپ کو لگا میں آپ کے گمان میں آیا کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں بلیے کی بات ہی کر رہا تھا۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ برن دی بکس جو ہے یہ بڑی ڈینجرس بات ہے۔ اس ملک کے اندر کئی چیزیں ہو چکی ہیں، مثلا ادارے جو ہیں وہ پامال ہو چکے ہیں، اور کسی شخص کو اعتماد نہیں رہ گیا پر، اور ہم نے اپنی شاید پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے نعرے بھی لگائے، اور ہمارے اداروں کے اندر گیپس بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں بہتری کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پرفیکٹ ادارے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا اعتماد یہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو ہم نے کہا کہ یہ بھی چور ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، تو ٹھیک ہے، اعتبار کم ہوا ہے لوگوں کا۔ اب ہم قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قانون، دیکھیں میرے بچے کو یا میری بچی کو کس چیز کی پروٹیکشن ہے، اگر کل کو میری بیٹی کو یا بیٹے کو کوئی لنچ کرنے آئے سڑک کے اوپر، تو میں صرف قانون اور آئین کا سہارا لے سکتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ آج ایک ایسی سیاسی نعرہ لگائیں گے جس کے نتیجے نکلیں گے پھر، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے نعرے وہ قانون پاس کیا ہے انہوں نے بے نامی ٹرانزیکشن کے اوپر، آپ نے قومی اسمبلی میں پاس کیا تھا، لیکن وہاں پیپلز پارٹی میں اعتزاز صاحب نے اس کو کافی امینڈمنٹ کے ساتھ سینیٹ سے اپروو کرایا۔ آپ لیجسلیشن کرنی ہے تو تیزی سے، نہیں میں تھوڑی سی مختلف بات میں بھی مختلف کر دیا، میں نے کیس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ذرا خیال کیجئے
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون سازی نہ کریں، میں تو کہہ رہا ہوں قانون سازی کریں، مگر قانون اور آئین کے متعلق ایسی بات نہ کہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے پیچھے چھپتے ہیں لوگ. یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اور میری اور اس قوم اور ملک کی حفاظت کرتا ہے، آئین بھی اور قانون بھی. بھائی نے آرٹیکل 66 کی بات کی، میں بڑی سمپل سی بات کروں گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہے نہیں. اگر وہ لکھ کے بھی دیں وہ اس کو ریٹائر نہیں کر سکتے، کیونکہ 66 جو ہے اس کو اگر اس کو ریٹائر کریں تو وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی استحقاق آج سے ختم ہو گیا، مولانا فضل الرحمان کا بھی ختم ہو گیا. ہاں یہ ہے کہ پارلیمان کر سکتی ہے، اور یہ پارلیمان، مگر یہ یاد رہے کہ یہ قانون بادشاہت کے خلاف آیا تھا. اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو لے آئیں آئین کے اندر اور اس کو ختم کر ڈالیں، مگر یہ بات لوگوں کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ 66 پارلیمان کا استحقاق ہے، وزیر اعظم کا ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ کرپشن کیسز جو ہیں وہاں پہ امیونٹی دستیاب نہیں ہوتی. جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے وہ ان کے وہ جو پرنس کریم آغا خان وہ چھٹیاں منانے ان کے گھر ٹھہرے ہیں، تو وہاں جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کرپشن اور کنڈکٹ آفیشیل کنڈکٹ کا جائزہ لیتا ہے، آج اس نے اجلاس بلا لیا ہے کہ تم اس کے گھر چھٹیاں منانے کیسے رہے ہو. دیکھیے چودھری صاحب مختلف باتیں ہیں. ذرا ایک میں چودھری نہیں ہوں، میں بریک لے لوں. سوری ملک صاحب ایک سیکنڈ دیجیے. میں مزدور آدمی ہوں جی چودھری صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں بریک لے لوں. اگر میں بات کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 66 جو ہے نا اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے. صرف جو پارلیمان کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے اور جو گفتگو ہوتی ہے اور جو کاغذات ہوتے ہیں صرف ان کو ایگزمپشن حاصل ہے. پارلیمان کے باہر جا کے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، مثلا پرائم منسٹر نے وہی تقریر کئی جگہ پہ کی ہے، وہ تمام ایڈمیسیبل ہیں اور ہو رہی ہیں اور اس پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اور وہ بات کسی طرف نہیں جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بات اپارٹمنٹ سے شروع ہو کے آئی کہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ سے آئی گفٹ دیا ہے، گفٹ سے اب آئی کہ حسین صاحب جنہوں نے گفٹ دیا ان کا کاروبار کیا، وہ بھی کاغذ دے دیے جائیں گے. لیکن دیکھیے کسی جگہ پہ ٹھہراؤ تو آنا چاہیے نا. بریک لے لیں، گفتگو میں بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ یہیں سے شروع کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب، جیسے وہ طیبہ بچی کا کیس ہے نا، اس میں سپریم کورٹ کے اوپر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ طیبہ کو انصاف دلوانا ہے، بلکہ اس ججمنٹ کے ذریعے وہ راستہ روکنا ہے جو یہ گھروں کے اندر ڈومیسٹک لیبر کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس آف شور کمپنی والے ججمنٹ سے وہ ایس او پیز طے کرنے چاہیے جس میں جن لوگوں نے بھی آف شور نہیں، خواہ ان کا نام جہانگیر ترین ہو، خواہ ان کا نام علیم خان ہو، اگر وہ لا وائلیٹ کیا تو ان پہ بھی لگنا چاہیے. بالکل بنیادی اصول طے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں لا وائلیٹ ہوا ایوری بڈی شوڈ بی ٹیکن ان دا سیم ٹاسک. اچھا، میں جو بات کہنے جا رہا تھا آپ کے لیے بڑی اہم، میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں، اور آج بھی میں کورٹ میں موجود تھا، تو اس کے اندر اتنی بڑی عدالت کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ڈیسائڈ اٹ آن دیز گراؤنڈس. آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ ٹیکس اتھارٹی نہیں ہے، آپ ٹیکسز کو نہیں دیکھ سکتے. منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے 2010 سے پیچھے نہیں جاتا، آپ وہ نہیں کر سکتے. کلوز ٹرانزیکشنز ہیں، ایف بی آر پیچھے نہیں دیکھ سکتا. تو اس عدالت کو فارملی چیلنج نہیں کیا نہ انہوں نے امیونٹی انووک کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. مجھے آپ کو اس کے بعد اجازت بات کر سکیں، میری بات مکمل ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑی عدالت کو پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کچھ نہیں کر سکتے، قانون بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ سچائی تک پہنچے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز کو ایک بات کی فکر تھی، ایک فکر یہ تھی کہ 2006 سے پہلے کوئی لنک تو بتاؤ. اچھا، میں نے ابھی ڈاکیومنٹس دیکھے، نومبر 11 کو میں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالے، 12 اے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے. اچھا جی، 2001 میں حسن نواز جو طالب علم تھا 1 سال پہلے، وہ جناب ایک فلیگ سٹاف انویسٹمنٹ کی بڑی کمپنی بناتا ہے اور 12 اے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ لیتا ہے، اور 2004 میں بینک آف اسکاٹ لینڈ میں گروی رکھتا ہے وہ، ہے نا. تو ایوری دیٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بول کر قصے کو نمٹا دیں، منی ٹریل وہاں پر دیں، بات کا منی ٹریل نہیں. یہ چھوٹا سیگمنٹ ہے، تھوڑے جواب جلدی لیں. اور آخری چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جیسے یہ کہہ رہے 50 کروڑ روپیہ آیا اور یہ آیا اور گفٹ کے طور پر آیا، ہم نے ارسلان چودھری چیف جسٹس کے بیٹے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس کو خیال تو ہونا چاہیے تھا کہ اتنی مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے. تو باپ کا یہ فرض بھی ختم ہو گیا کہ باپ یہ نہ پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے. تو لہٰذا دس از اے ٹوٹل منی حدیبیہ، یہ سب یہ ٹوٹلی منی لانڈرنگ ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے. دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادتی مجھے لگا ہوئی. دیکھیں دونوں باتیں ہو رہی ہیں.
اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، جس کے بعد آپ صرف اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں. انہوں نے قانونی نقطۂ نظر کو بھی دیکھنا ہے، آئینی نقطۂ نظر کو بھی دیکھنا ہے، اور واقعاتی نقطۂ نظر یا فیکٹس کو بھی دیکھنا ہے. عدالت میں دونوں ڈسکس ہو رہے ہیں. یہاں پہ یہ تاثر دینا کہ صرف قانون ڈسکس ہو رہا ہے، یعنی جو ان کی کل تقریر کے اوپر گفتگو ہوئی وہ تمام فیکچول تھی. آج جو پیش کیے گئے تمام ٹیکس کے کاغذات وہ تمام فیکچول تھے. آج جو بینک کے کاغذات پیش کیے گئے کہ اس اکاؤنٹ میں سے نکلی، جدہ کے اندر سے وزیر اعظم کے اس اکاؤنٹ میں گئی، مریم نواز شریف کے اس اکاؤنٹ میں گئی، اس اکاؤنٹ سے یہ زمین خریدی گئی، تمام فیکچول ہے. تو یہ عوام کو تاثر دینا کہ وہاں پہ کوئی فیکچول ڈسکشن نہیں ہو رہی، یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر مقرر ہے کہ وہ قانونی اور آئینی نکات کو بھی دیکھے اور واقعاتی نکات اور کو بھی مضبوط دیکھے. تگڑا فیصلہ دے. اور دونوں پر بات ہو رہی ہے، اور تگڑا فیصلہ بالکل. چند صاحب ایک اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ تو نہیں ہے براہ راست، لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی بالکل اینڈ ہے پروگرام کا، آپ سے سوال پوچھنا ضروری ہے. زرداری صاحب، کیا وہ ابھی اس فیصلے کے اوپر قائم ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے اسمبلی کی رکنیت لیں گے؟ لاسٹ 1-1.5 منٹ ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست پہ ایک آدھ بات ہو جائے. دیکھیں کوئی سچی بات ہے ندیم ملک صاحب، مجھے اس فیصلے کا علم نہیں ہے کہ وہ ابھی انہوں نے اور فیصلہ، پہلے میرے وہی پتہ ہے جو 27 دسمبر کو فیصلہ ہوا تھا. لیکن اب تو یہی فیصلہ ہے ہمارا کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف نکلا، اور جو لوگ تانے دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی اگلا لائے عمل کیوں نہیں دے رہی، تو ہم اس گفٹڈ کرپشن حکومت کے خلاف، جو گورنر جیلانی سے گفٹ شروع ہوا تھا اور آصف نواز کو بھی گفٹ میں مرسڈیز دینے کی کوشش کی گئی، اور آج یہ کیانی اور افتخار چودھری کا گفٹڈ حکومت ہے، یہ بھی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. اس گفٹڈ حکومت کے خلاف، گفٹڈ کرپشن کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم ضرور نکلیں گے، اور ہماری اپوزیشن گفٹڈ نہیں ہوگی، جینون ہوگی. اچھا، اس میں چند صاحب آج یہ خبر چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب قومی اسمبلی کی وہ جو الیکشن والا ایشو تھا اس کو اب کوئی آفٹر تھاٹس ہیں، کیا وہ رکنیت کے لیے نہ جائیں؟ کیا ایسا کوئی پارٹی کے اندر کنسیڈریشن یا سوچ ہے یا رائے ہے؟ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ پیناما کے لیے بھی نکل رہے ہیں، پیناما کو بھی ایشو بنا رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں چند صاحب، کوئی اعتراض نہیں کر رہا. جی پیناما نمبر 1 ایشو ہے، نمبر 2 سی پیک، نمبر 3 دہشت گردی. پیناما کرپشن نمبر 1 ایشو ہے. اور مجھے بلاول صاحب کا پتا ہے کہ وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. زرداری صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی، میں سنی سنائی بات میں نہیں کر سکتا، وہ میری ان سے ابھی تک بات نہیں ہوئی، نہ کوئی ہماری پارٹی میں ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. تو لیکن کیا کوئی ایسی آپ کی سوچ ہے کہ آپ ویسے ہی احتجاجی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں جیسے تحریک انصاف لینا چاہتی ہے، کہ خوب جلسے کریں، دھرنے کریں، اس ٹائپ کی کوئی ارادہ کرنے کا؟ ہم ایسی احتجاجی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک نے احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کی اور ایشوز کی، اور اس طبقے کے لیے جو اس ملک کا 70% غریب پسا ہوا طبقہ ہے، جس کو یہ اشرافیہ لوٹ رہی ہے، اور جو گفٹ کر رہے ہیں، اور ان کا گفٹ خدا رہا اس قوم کے لیے بھی آ جائے، قرض نہ آئے، صرف یہ گفٹ اپنا واپس لے آئیں. ندیم افضل، چند صاحب، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ڈاکٹر ملک صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.